تو اللہ پاک نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی، جیسے کم و بیش 18,000 کم زیادہ مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے سب سے اشرف، جس کو سپیریئر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کو اللہ نے بنایا۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ساری مخلوقات میں اشرف اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے امر کن سے بنائے، کن فیکون، ہو جا ہو گئے۔ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ ہم کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں بنایا، امر کن سے نہیں بنایا۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور کہتے ہیں انسان کے بنانے میں اللہ پاک نے مجھے صبح سے پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں انسان کو بنانے میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو جتنا استعمال فرمایا، اتنا کسی مخلوق کے بنانے میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری مخلوقات آپ دیکھو انسان کے مقابلے کے اندر بہت بڑی ہے۔ انسان تو 5.5-6 فٹ کا ہے۔ اس کی کمزوری کو قرآن کریم بیان کرتا ہے، یہ کیسا کمزور ہے۔ اور انسان کے مقابلے میں بہت ساری، آسمان بہت بڑا، زمین بہت بڑی، یعنی پہاڑ بہت بڑے، دریا بہت بڑا، سمندر بہت بڑا۔ انسان تو 5.5-6 فٹ کا انسان، کمزور انسان۔ یہ کہتے نہ تم پریشان مت کرو، میں اڑ جاؤں گا ابھی۔ اب جو کرنا ہے کر لو، تکلیف ہوتی ہے، ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، مجموعہ منتشر ہو جاتا ہے، اور کتنا بڑا نقصان تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ اللہ سے رحم کر دے۔ اس سے قرآن کریم کو آپ دیکھو، قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسان کی خلقت کا جتنا بیان کیا، اتنا کسی مخلوق کا بیان اللہ پاک نے نہیں کیا کہ ہم نے انسان کو ایسے بنایا، ایسے بنایا، ایسے بنایا۔ کسی مخلوق کا بیان نہیں، انسان کا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں انسان کے لازم قرار دیا کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانیں۔ یہ ہمارا مقصد زندگی قرار دیا ہے۔ الا لیعرفون، ہمارا مقصد زندگی ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ جس اللہ کی زمین پر بستے ہو، جس اللہ کے آسمان کے تلے رہتے ہو، جس اللہ کی ان گنت نعمتوں کو رات دن استعمال کرتے ہو، اس اللہ کو پہچانو۔ یہ ہمارا مقصدی زندگی ہے، اللہ کو پہچاننا۔ اللہ، اسے قرآن کریم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور ایسے انسان کہیں گے قیامت کے دن، یا لیتنی کنت ترابا، کاش
ہم جانور ہوتے آج مٹی بنا دیے جاتے ہیں، انسان کہیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ پہلا کام ہمارا مقصدی زندگی ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اس سے کہتے ہیں اللہ نے نبیوں کی بعثت جو فرمائی، نبیوں کی بعثت کا خلاصہ کہ نبیوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی ہے، اللہ کی پہچان کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانو کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا، ہمارا اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، اللہ کے خزانے کتنے اکھوٹ خزانے ہیں، وہ کیسے اکھوٹ خزانوں کا مالک ہے، وہ اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں یہ ساری مخلوق کی طاقت ایک مکڑی کا جالا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اتنی بڑی طاقت والے ہیں، اللہ کے خزانے اکھوٹ ہے، وہ اکھوٹ خزانوں کا مالک ہے۔ اب دیکھو دنیا میں کروڑوں انسان ہے، ابجوں انسان ہے، ہر ایک کا چہرہ الگ 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 الگ، آپ کسی کا ملتا جلتا چہرہ بتا سکتے ہو، ڈٹو کسی دو کا ایک چہرہ آپ نہیں بتا سکتے۔ ایک ماں باپ کے 6 بیٹے ہیں، ہر ایک کا چہرہ الگ الگ ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ روزانہ ایوریج 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، روزانہ ایوری ڈے 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے معنی ہوئے کہ روزانہ اللہ کے خزانے سے 3 لاکھ ماڈل سپلائی ہوتے ہیں، روز 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 3 لاکھ ماڈل، ہر ایک کو 2 ہاتھ، ہر ایک کو 2 پیر، ہر ایک کو 2 آنکھیں، ہر ایک کو 2 کڈنی، تو اللہ کے خزانے کیسے ہو گئے؟ اللہ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ اسے ایک پیر صاحب تھے حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کا وقت قریب آیا تو مریدین جمع ہو گئے، تو پوچھا حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہو، کوئی آخری تمنا ہو تو بتا دو۔ تو آپ نے فرمایا کوئی تمنا نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اسے قبر کا سب سے پہلا سوال ہے اللہ کو کتنا پہچانا ہے، پہلا سوال اللہ کو کتنا پہچانا ہے، اللہ کو کتنا پہچانا ہے۔ اور اللہ کو پہچاننے کے معنی ہے میرے دوستو کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر آنی چاہیے۔ پہچاننے کے معنی ہے کہ اللہ، ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پہچاننے کے معنی ہے کہ آدمی کی زندگی اللہ کے حکموں پر آ جائے، اللہ کے حکموں پر آ جائے۔ جی نبی کو پہچانو، یہ قبر کا دوسرا سوال ہے۔ اللہ کو پہچانو، نبی کو پہچانو، اور نبی کو پہچاننے کے معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ نبی کو پہچاننے کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کے طریقے کے رنگ میں رنگ دو، بس یہ نبی کے دامن کو تھام لو۔ نبی کو پہچاننے کے معنی یہ ہے۔ اور دین کو پہچانو، 3 سوال قبر کے ہیں، اللہ کو پہچانو، نبی کو پہچانو اور دین کو پہچانو۔ ہماری زندگی اللہ کرے اللہ کے دین کے تابع، دینداری کے ساتھ، دین کے معنی ہے تابعداری کے، دین کے معنی کیا؟ دین کے معنی ہے تابعداری کے۔ ہماری زندگی اللہ کرے تابعداری والی ہو جائے، اللہ نبی کی تابعداری والی زندگی ہم گزارنے والے بنیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ دین کو پہچانا ہے، دین کو پہچانا۔ یہ میرے دوستو محنت ہے، یہ محنت اسی کی ہے۔ اللہ کو پہچاننا چاہیے، اللہ کو پہچانیں۔ اس لیے دیکھو ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں 18 ہے اور ایک ہاتھ میں 81 ہے، 81، یہ 18 ہے اور یہ 81 ہے۔ اب دونوں کو پلس کرو تو 99 ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99۔ یہ ٹریڈ مارک ہے۔ جیسے کمپنی کوئی چیز بناتی ہے نا تو سکہ لگاتی ہے، کہتے اللہ نے ہمیں اپنے دست قدرت سے بنایا، کہتے ٹریڈ مارک ہے، ایک طرف 18 اور ایک طرف 81، اس کو ملاؤ تو 99۔ اللہ کے صفاتی نام کہتے ہیں 99 ہے۔ یہ اللہ، یہ ٹریڈ مارک ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ ہمارا اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے لاڈلے ہیں،
آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے، ہزاروں باتیں اللہ کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی حضور فرماتے ہیں نا کہ جیسے اللہ کو پہچاننا تھا میں نہیں پہچان سکا، پہچاننے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس سے میرے دوستو پہلا کام ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، ہمارا اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے، اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ اس سے قرآن کریم کہتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان بہت ساری نشانیاں ایسی چھوڑی ہے جس سے انسان ہم کو پہچان لے۔ زمین کو دیکھ کر آدمی اللہ کو پہچانے، آسمان کو دیکھ کر آدمی اللہ کو پہچانے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنا بھاری بھرکم آسمان، کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہیں نا اس سے 20 گنا زیادہ 20 گنا زیادہ مخلوقات کا پہلے آسمان پر ہے۔ اتنا بھاری بھرکم آسمان بغیر ستون کے ہمارے سروں پر کھڑا کرنے والا کون ہے؟ کوئی ایک آرکیٹیکٹ، کوئی ایک انجینئر ایسا بتاؤ کہ 10 بائی 10 کا سلیب بغیر اٹکائے اور بغیر لٹکائے ہمارے سروں پر کھڑا کر دے، تو کوئی مائی کا پوت ایسا نہیں ہے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے ہمارے سروں پر کھڑا کرنے والا کون ہے؟ آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا چاہیے، زمین کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین، اس کو بچھانے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ایسی زمین نہیں بنائی کہ اتنی سخت نہیں بنائی تم کھودنا چاہو تو کھود نہ سکو، اتنی نرم نہیں بنائی کہ تم چلنا چاہو تو چل نہ سکو۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے زمین کو دیکھ کر کہتے آدمی اللہ کو پہچانے، زمین کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے آدمی۔ بہت ساری نشانیاں ہم نے زمین آسمان کے درمیان چھوڑی ہے کہ انسان ہمیں پہچان لے، انسان ہم کو پہچان لے۔ بہت ساری نہیں، بلکہ آدمی اپنی ذات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اپنی ذات کو دیکھ کر اللہ نے مجھے کیسا بنایا ہے، دیکھو یہ بھی بال ہے، یہ بھی بال ہے، ان بالوں کو آگے بڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے۔ ناخن روزانہ بڑھتے ہیں اور ہر ہفتے ہم ناخن کاٹتے ہیں، یہ دانتوں کو آگے بڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ اللہ نے روکا ہے۔ اب جیسے ناخن بڑھتے ہیں ایسے دانت بھی بڑھتے، ہمیں ہر ہفتے دانت کو کاٹنا پڑتا، کتنا مشکل ہو جاتا، کتنا مشکل ہو جاتا جی۔ اس کو آگے بڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو پہچانے تاکہ اللہ کرے ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر آئے۔ اس دیکھو نماز بہت بڑی عبادت ہے، تو نماز کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ کو پہچانے اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے، زمینوں سے بڑے اللہ، آسمانوں سے بڑے اللہ، پہاڑوں سے بڑے اللہ، بڑے ہیں تو اللہ ہی بڑے ہے، بڑے۔ یہ ہمارے دل کا وجدان بن جائے، یہ ہمارے دل کا وجدان بنے، بڑے ہیں تو اللہ ہی بڑے ہے۔ اگر یہ ہمارا دل کا وجدان بن جاتا ہے تو زندگی انشاءاللہ اللہ کے حکموں پر آ جائے گی، زندگی پھر اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کے بازار گرم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا وجدان بن جائے اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ ہی بڑے ہے، بڑے ہیں تو اللہ ہی بڑے ہے، یہ ہمارے دل کا وجدان بننا چاہیے۔ اور اس اللہ کو پسندیدہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہماری زندگی اللہ کرے سرکار کے طریقے پر آ جائے کہ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ مقبول ہے اور محبوب ہے، اپنی زندگی کو حضور کے طریقے پر لاوے، حضور کے طریقے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک سراپا نور ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے، تو آپ کا ایک ایک طریقہ سراپا نور، سراپا رحمت، سراپا برکت ہے۔ یہ طریقے اللہ کرے ہماری زندگیوں کے اندر آنے چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں آج میرے دوستو ہماری زندگیوں میں جتنی پریشانیاں ہیں، ہم جتنا ذلت اور پریشانیوں کے شکار ہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ایک وجہ ہے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کا عزت والا طریقہ ہم سے چھوٹ چکا ہے،
تنگیاں اور تنگی کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہمارے نبی برکت والے نبی ہے. برکت والے نبی کا برکت والا طریقہ میرے دوستو ہم سے چھوٹا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے, آپ ممبر پر تشریف فرما ہے. ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, میں اور میری بیوی, میرے 4 بیٹے اور 4 بہویں, 10 ہوئے, ہم 10 کے 10 کماتے ہیں, پھر بھی تنگی نہیں جاتی, کچھ دکھتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب کھانے میں میرے طریقے پر عمل کرنا شروع کرو, ساتھ میں بیٹھ کر کھایا کرو. وہ صحابی چلے گئے. ایک جمعہ گیا, دوسرا جمعہ آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے. اور وہ صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ, آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. میں نے گزشتہ جمعہ کو یہ کہا تھا اور آپ نے یہ حل بتایا تھا, اس دن سے میں نے آپ کے طریقے پر کھانا شروع کر دیا ہے. یا نبی اللہ, آپ کے طریقے کی برکت اتنی ہے, اب میں بھی نہیں کماتا, میری بیوی بھی نہیں کماتی, میرے 2 بیٹے بھی نہیں کماتے, 4 بہویں بھی نہیں کماتی, بس 2 کماتے ہیں, اور برکت اتنی ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہے. میرے دوستو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اتنا برکت والا ہو. اللہ کرے ہماری پوری زندگی حضور کے طریقے پر آ جائے تو پھر برکتیں کیسی ہو, برکتوں کے دہانے اللہ تعالیٰ کیسے کھول دیں گے. اسے اللہ پاک خود فرماتے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندے, اے میرے بندے, میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی, تم زندگی گزارو گے, لیکن زندگی میری مرضی کے مطابق گزارو گے, زندگی میری مرضی کے مطابق گزارو گے, میں تمہارے واسطے برکتوں کے دہانے کھول دوں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زندگی میری مرضی کے خلاف گزارو گے میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا, زندگیاں تنگ ہو جائے گی. مکان بڑے بڑے, کارخانے بڑے بڑے, فیکٹریاں بڑی بڑی اور باڑی کھیت بڑی بڑی, لیکن زندگی تنگ ہو جائے گی, زندگیاں تنگ ہوگی. اگر زندگی میری مرضی کے خلاف گزارو گے میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا. میرے دوستو, اس محنت سے چاہا جاتا ہے ہم چل پھر کر امت کو سمجھاوے, ایک ایک امتی کو سمجھاوے, اور کہ دیکھو اگر پریشانیوں سے نکلنا ہے اور امن چاہتے ہو, ایک راستہ ہے محمد رسول اللہ. اور مسلمانوں, تم تنگیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہے محمد الرسول اللہ. اور مسلمانوں, ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے زمانہ گزر چکا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ذلت کے توق گلوں سے نکل جائے, عزت کے منارے پر اللہ بٹھاوے, اس کا راستہ محمد الرسول اللہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. چل پھر کر میرے بھائی دوستو, ایک ایک مسلمان کو, بلکہ ہماری ذمہ داری ہے دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان کو یہ بات سمجھائے. اور دنیا کے انسانوں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ لے کر آئے ہیں, اس طریقے کو اپنا لو تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیابی کے ہمکنار ہو جاؤ گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا مقصد حیات ہے. چل پھر کر دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا اور نبی کی پہچان کرانا. میرے بھائیوں, دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے مالک کو نہیں جانتے ہیں, کروڑوں انسان ہے. یہ انسان ریسرچ کرتے کرتے پاخانے کے کیڑوں کو پہچانتا ہے, پیشاب اور خون کے جراثیم کو پہچانتا ہے. یہ بد نصیب انسان اپنے پیدا کرنے والے مالک کو نہیں پہچانتا ہے. یہ ہمارا مقصد حیات قرار دیا گیا ہے کہ دنیا میں چل پھر کر لوگوں کو اللہ کی پہچان کراؤ. یہ ہمارا مقصد زندگی ہے, لوگوں کو اللہ کی پہچان کراؤ, لوگوں کو نبی کی پہچان کراؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طریقہ لے کر آئے جو دنیا آخرت کی کامیابی کے ہمکنار کر دیتا ہے. کہ طریقوں کی پہچان کراؤ. میرے دوستو, یہ ہمارا مقصد زندگی ہے, لوگوں کو اللہ کی پہچان کراؤ. اللہ کو پہچانو, نبی کو پہچانو اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا راستہ بتاؤ. یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے, اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے. چل پھر کر ہم لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائیں, نبی کی پہچان کرائیں, زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائیں, تاکہ اللہ کرے کہ انسانیت بیچاری
جو پریشانیوں کے سمندر میں گوتے لگا رہی ہے۔ ایک دل کی آنکھ والے کہتے ہیں اس دور میں انسانیت جتنی پریشان ہے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ غریب تو غربت کی بنا پر پریشان ہے، مالدار مال کے ساتھ آپ کو پریشان ملے گا۔ محکوم تو محکومی کی بنا پر پریشان ہے، حاکم آپ کو حکومت کے ساتھ پریشان ملے گا۔ کہ اس دور میں انسانیت جتنی پریشان ہے اتنی پریشان پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے، اور راستہ ہمارے پاس ہے، راستہ ہمارے پاس ہے کہ انسانیت اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچان لے، اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچان لے، یہ نبی کی غلامی کے اندر آ جائے، یہ نبی کی غلامی کے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ سارے پریشانیوں کے دروازوں کو بند کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امن و امان کے دروازوں کو کھول دیں گے، تنگیوں کے دروازوں کو اللہ بند کریں گے اور برکتوں کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ دعوت کا کام ہمیں دیا ہے کہ یہ ہمارا مقصد حیات، اس کو اپنا مقصد حیات قرار دیا ہے۔ ہماری چوک ہوئی میرے دوستو، ہم نے اپنا مقصد حیات بھلایا ہے۔ کہ کہتے ہیں اس امت سے 3 بڑی چوک ہوئی، اور چوک کا نتیجہ نقصان ہوتا ہے، چوک کا نتیجہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک چوک امت کی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے مقصد حیات کو بھلایا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کس کا امتی ہوں؟ میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ اس امت نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا۔ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ جس کا نقصان یہ ہوا میرے دوستو کہ دین کا دنیا میں فروغ، دین کا دنیا میں پھیلنا بند ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا میرے دوستو کہ مسلمان کا دین پر باقی رہنا مشکل ہو۔ اس کے نقصانات ہے کہ اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا۔ ہاں، اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مولانا آخر آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہو؟ کہ میں کچھ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے یہ امت دوبارہ لوٹ کر وہاں پر آ جائے، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہاں چھوڑا تھا؟ اس امت کو، امت کا ایک ایک فرد نبی والے کام کو لے کر دنیا میں چلتا تھا، نبی والی زندگی کو لے کر۔ اسے صحابہ نے لمبے چوڑے بیان نہیں کیے، صحابہ کی مختصر دعوت ہے کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، ہم جیسے ہو جاؤ، یہ صحابہ کی دعوت ہے۔ دنیا میں چل پھر کر صحابہ نے دعوت دی ہے۔ یہ ہمارا میرے دوستو مقصد زندگی ہے، دنیا میں چل پھر کر دنیا کے انسانوں کو اس کی دعوت دینا، اپنی نبی والی زندگی لے کر دنیا میں چلنا اور انسانیت کو نبی والی زندگی کی میرے دوستو دعوت دینا، یہ ہمارا مقصدی زندگی ہے۔ ہم اس پر مقصد پر آئے۔ آج میرے بھائیوں یہ امت جتنی پریشان ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی واحد وجہ ہے اس نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا، اپنا مقصد حیات، اس سے چوک ہوئی ہے، اپنا مقصد زندگی بھلا دیا ہے۔ دوسری چوک امت کی ہوئی کہ اس نے جان اور مال کو اپنی ملک سمجھی ہے کہ جان میرا ہے اور مال میرا ہے، جیسے چاہے جہاں چاہے میں اس کو خرچ کروں، مجھے روکنے والا کون ہے اور مجھے ٹوکنے والا کون ہے؟ میں میری مرضی کا مالک ہوں۔ کا جان اور مال کو کہتے اپنی ملک سمجھی ہے، یہ اس کی چوک ہوئی ہے۔ اسے ہمارے کام کا 6واں نمبر جو ہے نا، 6واں نمبر کیا ہے؟ اس امت کو جان مال کی غلط فہمی سے نکالو، اور غلط فہمی یہ ہے کہ امت نے جان مال کو اپنی ملک سمجھی ہے۔ تو امت کو جان مال کی غلط فہمی سے نکالو۔ جان اور مال اللہ کی ملک ہے، بطور امانت میرے پاس ہے۔ قیامت کے دن مجھے جان اور مال کا حساب دینا، اسے قیامت کے دن کو یوم الحساب کہتے ہیں۔ اسے اللہ پاک نماز کی ہر رکعت میں ہمیں قیامت کا دن یاد دلاتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، نماز کی ہر رکعت میں ہمیں قیامت کا دن یاد دلایا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ حساب کتاب کا دن ہے، یہ جزا اور سزا کا دن ہے، یہ جزا اور سزا کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ تو کہے گا کہ جان اور مال کا حساب، جان اور مال کا حساب، جان ہم نے دی تھی، اسے ہمارے یہاں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں، آپگھات اور سوسائڈ کی اجازت نہیں، کہ جان ہماری ملک ہے، جان اللہ کی ملک ہے، بطور امانت ہمارے پاس ہے۔
جان اور مال جتنا میرے پاس ہے وہ اللہ کی ملک ہے۔ میں جس دن پیدا ہوا تھا نا تو میرے تن پر کپڑا بھی نہیں تھا، میں تو روتے روتے پیدا ہوا تھا، خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا۔ یہ جتنا مال میرے پاس ہے یہ اللہ کی ملک ہے، بطور امانت میرے پاس ہے۔ قیامت کے دن مجھے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے۔ وہ تو قارون کی زبان کا بول قیامت تک آنے والے نافرمانوں کی نفسیت کو اللہ نے قارون کی زبان سے کہلوا دیا کہ میرا مال ہے، میری پراپرٹی ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ میرا مال میں نے میری محنت سے کمایا ہے، میں نے میرے پسینے سے کمایا ہے۔ وہ تو قارون کی زبان کا بول تھا، اور اس کا انجام یہ ہوا اللہ نے اس کے خزانوں کے سمیت اس کو زمین میں دسا دیا۔ آج بھی دس رہا ہے اور قیامت بھی دسا جائے گا۔ یہ تو قارون کی زبان کا بول ہے۔ ہمارا بول یہ ہے مال اللہ کی ملک ہے، بطور امانت میرے پاس ہے، اور مجھے اس مال کو اللہ کی مرضیات پر خرچ کرنا۔ اس کہتے ہیں مسلمان کے لیے مال خرچ کرنے کی 4 جگہ ہے، 5ویں جگہ ہے نہیں۔ ایک تو مال، کہتے ہیں مال لگے گا، ایک تو مال لگے گا عبادت پر، دعوت پر، اللہ کے دین کے تقاضوں پر۔ یہ مال اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگے گا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگایا ہے۔ آپ دیکھو سیرت پاک کو، پہلا دن نبوت کا پہلا دن، آپ کا نبوت کا پہلا دن آپ ہیرا سے اتر کر آئے ہیں، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ ہیرا سے اتر کر آئے ہیں۔ ایک عجیب نکتہ یہاں بیان کیا ہے کہ نبوت دینے کے بعد اللہ پاک نے اپنے نبی کی ملاقات کسی مرد سے نہیں کرائی، سب سے پہلے کہ اپنے نبی کی ملاقات عورت ذات سے، یعنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی۔ یہ نکتہ ہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر سے نہیں کرائی۔ نبوت دینے کے بعد سب سے پہلی ملاقات حضور کی ماں خدیجہ کے ساتھ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بے قراری ماں خدیجہ کے سامنے رکھی۔ خدیجہ مجھے کمل اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو۔ کہتے عزت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہمت کو باندھا۔ کتابوں کے اندر 5 باتیں ملتی ہے کہ ماں خدیجہ نے 5 بڑی بڑی باتیں پیارے آقا سے کہی اور پیارے آقا کی ہمت کو باندھا، اور پھر کہتے خود لے کر گئی یا کسی کے ساتھ بھیجا۔ ان کا چچا جاد بھائی آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا، وہاں بھیجا اور وہاں سے نبوت کی خوشخبری لے کر آئی۔ اور سب سے پہلے عورتوں میں ایمان قبول کرنے والی ماں خدیجہ ہے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی۔ پھر کہتے ایمان قبول کرنے کے بعد ماں خدیجہ بیٹھی نہیں رہی، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کا اجتماع کیا۔ پہلا اجتماع عورتوں کا ہے جو ماں خدیجہ نے کیا ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے گھرانے، بڑے بڑے سردار گھرانوں کی عورتوں کو دعوت دی، اور ماں خدیجہ کا کیونکہ مکہ میں ایک اثر تھا آپ کی دعوت پر، کہتے مکہ کے بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں جمع ہو گئی۔ یہ اجتماع عورتوں کا پہلا ہوا۔ اس مجمع کے سامنے ماں خدیجہ نے سوال کیا کہ بتاؤ محمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تمام عورتوں نے ایک آواز کے ساتھ کہا کہ محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیسا شرمیلا نفس ہم نے پورے مکہ میں نہیں دیکھا ہے، آپ صادق ہے، آپ امین ہیں۔ تو پھر ماں خدیجہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی اجتماع کے اندر کئی عورتوں نے ایمان قبول کیا، اور یہ نبوت کا پہلا دن، یہ نبوت کا پہلا دن ہے۔ اور اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امی جان سے فرمایا، ماں خدیجہ سے، خدیجہ لا راحت بعد الیوم، آج کے بعد راحت نہیں، اور آپ پوری سیرت پاک دیکھتے چلے جاؤ، پوری سیرت پاک، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ پوری حیات طیبہ، آپ کے فاقے، آپ کے پیٹ پر پتھر، آپ کے گھروں میں 2 مہینوں تک چولہوں کا نہ بجھنا، نبی کے گھر میں دن میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اور رات کو پیارے آقا کے گھر میں
चिराग नहीं जल रहा है। पूछा अम्मी जान आप चिराग क्यों नहीं जलाती थी? कहा हमारे बेटे हमारे पास खाने को तेल नहीं होता था, हम चिराग जलाने का तेल कहाँ से लाती? कभी कभार तेल घर में आता, भूख मजबूर कर देती थी, हम सालन पकने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी, हम इस तेल को पी जाती थी ताकि हमारे पेट की आग ठंडी पड़े। ये सीरत पाक के औराक कहते इसकी शहादत देते हैं, सीरत पाक के औराक इसकी शहादत देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई और अपनी बेटी फातिमा के मकान पर तशरीफ ले गए, दस्तक दी। अंदर से आपकी बेटी ने पूछा कौन है? कहा फातिमा तेरा भूखा बाप तेरे घर पर आया है, तेरा भूखा बाप तेरे घर पर आया है, आप घर में तशरीफ़ ले। आपकी बेटी फातिमा ने दरवाज़ा खोला, आप घर में तशरीफ़ ले गए। अपनी बेटी फातिमा से फरमाया फातिमा 7 दिन हो चुके हैं तेरे बाप को चखने की कोई चीज़ नहीं मिली है। फातिमा तेरे घर पर इसलिए आया हूँ, तेरे घर में कुछ खाना हो तो दे दे, खजूर हो खजूर का टुकड़ा हो तो दे दे ताकि तेरे भूखे बाप के पेट में चला जाए। ये सुनकर आपकी प्यारी बेटी फातिमा रोने लगी, रोते रोते कहती है अब्बा जान ये पहला मौका है, आपने मेरे घर आकर मुझसे खाना मांगा, आपने मेरे घर आकर मुझसे खजूर मांगी। कि अब्बा जान 3 दिन हो चुके हमें भी चखने को कोई चीज़ नहीं मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को करीब किया और करीब करके फरमाया फातिमा तू 3 दिन की भूखी और तेरा बाप 7 दिन का भूखा। फातिमा थोड़ा तू सब्र कर, थोड़ा मैं सब्र करूं, अल्लाह ताला पीछे आने वाली मेरी उम्मत की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देंगे। ये पूरी सीरत पाक। इसी मौके पर आपकी बेटी फातिमा बीमार है, बिस्तर में है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ़ ले गए। साथ में एक सहाबी इमरान बिन हुसैन है, आपने दस्तक दी लेकिन आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्बा का इस्तकबाल करने की इसके अंदर ताकत नहीं है। भूख ने और बीमारी ने इतने कमज़ोर कर दिया है कि इसके अंदर फातिमा के अंदर उठने की ताकत नहीं, इतनी कमज़ोर हो चुकी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटी फातिमा ने कहा अब्बा जान मेरे पास एक कम्बल है जिससे मैंने मेरे सर को छुपाया, मेरे बदन को छुपाया है, मेरा सर छुपाने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। आपने अपनी कम्बल को घर में डाला कि बेटी फातिमा इससे अपना सर छुपा ले। फिर आप घर में तशरीफ़ ले गए। आपकी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने अब्बा जान के सर पर, अब्बा जान के कंधे पर सर रखकर रो रही है। इसलिए कल सर रखने के लिए किसी का कंधा नहीं था, चचा नहीं है, खाला नहीं है, कोई नहीं है जिसके कंधे पर सर रखती। एक अब्बा वाहिद थे का अब्बा के सर पर, ये अब्बा के कंधे पर सर रखकर फातिमा रो रही है और कहती है अब्बा जान भूख थी तो खाना नहीं था, अब बीमारी आ गई तो दवा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा की तसल्ली का सामान किया। बेटी फातिमा सब्र कर, अल्लाह ताला ये क़ुरबानी की बरकत से तेरे बाप का लाया हुआ दीन हर कच्चे और पक्के घर में दाखिल करेंगे। ये सारा सीरत पाक के औराक में पूरी हयात तैयबा। कहते हैं अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का पूरा जिक्र कुरान करीम ने नहीं किया। अगर अल्लाह पाक पूरा जिक्र कुरान करीम में कर देते हमारे आपके लिए कुरान करीम का पढ़ना मुश्किल हो जाता। पूरी हयात तैयबा। अब आखिरी दिन है, आप दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। वो पीर की रात है, अम्मी जान का बयान है, वो पीर की रात है। मैंने देखा कि प्यारे आका रफ़ीक आला से मिलने की घड़ियाँ गिन रहे हैं और मेरे घर में चिराग, मेरे घर में अंधेरा है, मेरे घर में अंधेरा है। अपने तकाजे को पीछे कर दो और अल्लाह के दीन के तकाजे को आगे कर दो। इसके लिए दीन के काम को अपना काम बनाना इसको कहते हैं। तो मौलाना उमर साहब फरमाते थे कि दीन के काम को अपना काम बनाओ, अल्लाह ताला परेशानियाँ ख़त्म कर देंगे। आजकल सबसे बड़ा मसला परेशानियाँ है, बेचैनी है। तो कहते हैं अल्लाह ताला परेशानियों को ख़त्म कर देंगे और अल्लाह ताला ज़रूरतें सलवटों में पूरी कर देंगे। इतना थकना नहीं पड़ेगा, अल्लाह ताला ज़रूरतें सलवटों में पूरी कर देंगे और अल्लाह ताला अपने दीन को पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह चमका देंगे। इस काम को अपना काम बनाओ। इसमें मेरे भाइयों हम इस काम को अपना मकसद बनाएं। तो हम तो दुनिया में इसीलिए आए हैं, इसे काम हमेशा करने का है।
یہ چھوڑ پکڑ وقتی کام نہیں ہے، ہمیشہ تسلسل تسلسل. جیسے باغ کو ہمیشہ پانی ملے گا تو باغ ہرا بھرا رہے گا، ایک دن پانی پلایا مہینوں تک نہیں پلایا تو باغ بنجر ہو جاتا ہے. تو ہمارا کام کا تسلسل چاہتا ہے، اس کے لیے روزانہ بیٹھ کر غور و فکر کرو. ہماری ذمہ داری تو اس دین کی امانت کو ہمیں قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے روزانہ بیٹھ کر غور و فکر کرو. کہتے ہیں روزانہ بیٹھ کر غور و فکر کرو. ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یو کے امیر تھے، یوں کہتے تھے کہ غور و فکر کا ایک قطرہ اعمال کے سمندر پر بھاری ہے. تو معمولی چیز نہیں ہے کہ روزانہ بیٹھ کر روزانہ سوچتے ہیں کیا کریں کیسے کریں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر زور زور سے مارتے تھے، یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں. اللہ پاک نے کر کے بتایا جائے تو اندر کی کوڑن کہ ہم کیا کریں کیسے کریں کیا کریں کیسے کریں. تو ہماری نیتیں کا قیامت تک آنے والے آخری انسان کی محنت کریں گے. اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ایک ایک مکان ہماری محنت کا میدان بنے. روزانہ غور و فکر ہمارا کہ ایک ایک گھروں میں اللہ کرے 100% نماز کا ماحول کیسے بن جائے. بڑے کہ حضرت جی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ ہر مسلمان کو نمازی بناؤ اور ہر نمازی کو داعی بناؤ. ہر مسلمان کو نمازی بناؤ اور ہر نمازی کو داعی بناؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کا اکثریت طبقہ 100% نہیں کہا، اکثریت طبقہ اگر نماز پر آ گیا اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو پلٹا کھلا دے گی. اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو پلٹا کھلا دے گی انشاءاللہ. اس لیے کہتے ہیں یہ روزانہ غور و فکر کرنا کیسے کریں کیا کریں کیسے کریں کیا کریں. اس لیے اور اس کو قابو میں لانے کے لیے روزانہ گھر 2.5 گھنٹے دو 2.5 گھنٹے روزانہ 2.5 گھنٹے. اللہ نے 24 گھنٹے کا رات دن دیا ہے، 24 گھنٹے ہم اپنا نظام الاوقات بناویں. 2.5 گھنٹے مشکل نہیں ہے، 2.5 گھنٹے مشکل نہیں ہے. اگر مشکل ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ 2.5 گھنٹے کی آواز نہیں لگواتی. طے بات ہے. دیکھو اللہ پاک نے پہلے استطاعت رکھ دی کہ انسان 15 گھنٹے پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، پھر اللہ پاک نے روزے میں پانی حرام قرار دیا، ایسے حرام قرار نہیں دیا ہے. تو 2.5 گھنٹے کی آواز اللہ نے ایسے نہیں لگوائی. 2.5 گھنٹے کی استطاعت اللہ پاک نے ہر امتی میں رکھ دی ہے، چونکہ اللہ پاک نے اس امت کو چنا ہے. ہو استواکم، اس امت کا اللہ نے انتخاب کیا، چنا ہے، اللہ پاک نے چنا ہے. تو ہر ایک کے اندر استطاعت رکھی ہے تو اس کو اجاگر کرنا ہے. اس سے 2.5 گھنٹے مشکل نہیں ہے. ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں. ہمارا وقت کہاں لگنا چاہیے کہاں نہیں لگنا چاہیے کہاں کتنا لگنا چاہیے. مولانا یوسف صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکثر اوقات کمائیوں کے نقصوں نے لے لیے، کمائیوں کے نقصوں نے لے لیے. کماؤ کماؤ کماؤ، ایک کاروبار 2 کاروبار، پتہ نہیں کیا کیا. آدمی کا کمائیوں کے نقصوں میں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت کمائیوں کے نقصوں میں لگ رہا ہے. تو مولانا فرماتے تھے کہ کمائیوں کے نقصوں نے ہمارے زیادہ سے زیادہ اوقات لے لیا. تو روزانہ یہ کہتے ہیں کماؤ 8 گھنٹے، 8 گھنٹے کافی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت والی روزی دے دے گی انشاءاللہ. تو ہم نظام الاوقات بنائیں. ہمارا نظام الاوقات نہیں جس کی بنا پر 2.5 گھنٹے مشکل ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے جو نظام الاوقات بناتے ہیں ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. بھئی کہاں وقت لگنا چاہیے، کہاں کتنا لگنا چاہیے، کہاں نہیں لگنا چاہیے. تو کہتے ہیں مسلمان کا وقت 4 جگہ پر لگے، 5ویں جگہ ہے جو نہیں. ایک ہمارا وقت لگے گا دعوت کے تقاضوں پر، دوسرا وقت لگے گا ہمارا مسجد میں، اور تیسرا ہمارا وقت لگے گا اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی ایمانی تربیت میں، بیوی بچوں کو دین سکھانا گھر میں، اور چوتھا بقدر ضرورت حلال کمائی. یہ 4 جگہیں ہمارا وقت لگانے کی ہے، 5ویں جگہ ہے نہیں. ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں تو 2.5 گھنٹے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن چونکہ نظام الاوقات نہیں ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھر سے باہر جا رہا تھا، جلدی جلدی بچہ ساتھ میں ہو گیا، ابو میں بھی آؤں گا میں بھی آؤں گا. اور جلدی جلدی بچے نے کیا کرا، بایاں جوتا سیدھے پیر میں، سیدھا جوتا بائیں پیر میں پہن لیا اور ابو کے ساتھ ہو گیا. اب ابو نے دیکھا کہ میرا بچہ چل نہیں پا رہا،
یہ دوڑنے والا بچہ چل نہیں پا رہا، کیا بات ہے؟ دیکھا کہ ہاں اس کے جوتوں کی ترتیب بدل گئی ہے، ابو نے جوتوں کی ترتیب صحیح کری، اب بچہ دوڑ رہا ہے۔ مولانا فرماوے کہ جوتوں کی ترتیب بدل جاتی ہے تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کی ترتیب بدلی ہوئی ہے تو پھر میرے دوستو 2.5 گھنٹے بھی مشکل ہے، گس بھی مشکل ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی مشکل ہے۔ ہماری ترتیب اسے ہم نظام الاوقات بنائیں، ہمارا کہاں وقت لگے، کہاں نہیں لگے، کہاں کتنا لگنا چاہیے، تو انشاءاللہ 2.5 گھنٹے بہت آسان۔ 8 گھنٹے کی آواز لگ چکی ہے، 8 لگانے والے 8 گھنٹے لگاتے ہیں۔ ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم 2.5 گھنٹے، اور پروفیسر ناجر علی خان صاحب فرماتے تھے 2.5 گھنٹے ترتیب کا نام نہیں ہے، 2.5 گھنٹے کے معنی 2 گھنٹے 29 منٹ 60 سیکنڈ، ایسے 2.5 گھنٹے لگائے، اور اس میں گھر گھر کی ملاقات کرے، گھر گھر کی ملاقات، کہتے بڑے گھروں میں بیٹھ کر بات کرو، پوری بات گھروں میں بیٹھ کر کرو، گھروں میں سارے اعمال زندہ کرنے کی بات کرو، اور گھر گھر میں اللہ کرے گھر گھر میں دعوت کے تذکرے اور قربانی کے مشورے زندہ ہو جائے تو گھر گھر۔ اور میاں جی مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، یوں کہتے تھے ہماری محنت کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ 15 دن کے اندر اندر ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا ایک ایک ایمان والے کے کان پر اللہ کی بڑائی کی بات پڑ جانی چاہیے، ایک ایک گھر کی ملاقات ہو جانی چاہیے، تو سمجھو ہمارا کام ترقی کے روپ پر ہے۔ اسے ترتیب بڑوں نے بتائی کہ اپنی مسجد و جماعت کے ساتھیوں کی جوڑیاں بناؤ، 2 یا 3 ساتھی کی جوڑیاں بناؤ، اور ان جوڑیوں پر اپنی مسجد کے اطراف کے مکانات کو تقسیم کرو۔ مثلا ہمارے مسجد و جماعت کے جو ہے نا یہ 30 ساتھی 50 ساتھی ہے، اب ان کی جوڑیاں بناؤ اور جوڑیاں بنا کر ان کو مکانات تقسیم کرو، یہ جوڑی اتنے مکان، یہ جوڑی اتنے مکان، تو انشاءاللہ سارے 100% مکان کا ملاقات آسان ہو جائے گی۔ ایسا نہیں جہاں جاتے وہاں جاتے، جہاں نہیں جاتے وہاں نہیں جاتے، نہ، ترتیب سے ہمارا کام احسن طریقے سے 4 چیز ہمارا کام چاہتا ہے: حسن تدبیر، حسن نیت، حسن اخلاق اور حکمت، 4 باتیں ہیں۔ حسن تدبیر، حسن نیت، حسن اخلاق اور حکمت۔ تو حسن تدبیر کے ساتھ محنت کرنا تاکہ 15 دن کے اندر اندر ہمارے ایک ایک ایمان والے بھائی کی ملاقات ہو جائے، روزانہ 2.5 گھنٹے ایسے ہم لگاویں۔ اور گشتوں کا نظام، اپنی ذات سے گشتوں میں جڑنا، گشت کو معمولی عمل نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ تعالیٰ آنن فانن موسم کو پلٹا کھلاتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ بستیوں کے ماحول کو پلٹا کھلا دیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ بستیوں کے ماحول کو پلٹا کھلا دیں گے۔ تو اپنی ذات سے گشتوں میں جڑنا، شریک ہونا۔ مولانا فرماتے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو دنیا کے کام کا ہو جانا کافی ہے، میں دکان پر نہیں گیا، میرا بیٹا گیا، دکان کھل جائے گی، چل جائے گی، لیکن کہتے تھے دین کا کام اپنی ذات سے کرنا اصل ہے۔ دین کا کام، دنیا کے کام کا ہو جانا کافی، دین کے کام کا اپنی ذات سے کرنا اصل ہے۔ تو اپنی ذات سے میرے دوستوں گشتوں میں شریک ہونا، ہم گشتوں میں شریک ہو، اور جیسے بڑے کہتے ہیں ایسے 10 آدمی کی اگر کوئی مصلحت تو الگ بات ہے، 10 آدمی جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے تلک عشرۃ کاملۃ، 10 آدمی کی جماعت جائے اور نئے پرانے مل کر جائے۔ ایسا نہیں کہ نئے ساتھیوں گشت کے اندر بھیج دیا اور ہم مسجد میں رہ گئے، تو کہ ہمارے بزرگ تھے مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نئے پرانے ساتھی مل کر جائے۔ ایسے اپنے گشتوں کو مضبوط سے مضبوط 2 نماز کے درمیان کا پورا وقت فارغ کرنا چاہیے، اور جیسے 4 اعمال ایسے 4 اعمال کے ساتھ ہمارا گشتوں کا نظام انشاءاللہ اس میں تاثیر ہے، اللہ بستیوں کے ماحول کو پلٹا کھلا دیں گے۔ اور میرے بھائیوں ہماری بستی کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے محلوں کا ماحول دینی بنے، ہمارے گھروں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم اپنی دینداری پر مطمئن نہ ہو، ہماری بستی کا محلوں کا ماحول بننا یہ ہمارے محلے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر محلوں کا ماحول بنانے کی فکر نہیں کی گئی تو خطرہ ہے کہ بے دینی کی آگ ہماری جوان اولاد کو لپیٹ میں لے لے گی۔ میرے گھر سے میرا جنازہ کیا ہو رہا، میرے گھر سے دین کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ باپ کا کام رحمانی اور بیٹے کا کام شیطانی، کہتے ایسا ہوتا ہے۔
اذان ہوئی عشاء کی اور ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹے جلدی کرو عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی جماعت مل جائے گی۔ وہ بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ ہاں ابا آپ کو عشاء کی جماعت مل جائے گی، مجھے 9 سے 12 کا سو مل جائے گا، آئندہ مجھے نماز کا مت کہنا۔ یہ ماحول کا اثر ہے، اس ہمارے بستیوں کا ماحول دینی بنے، یہ ہماری بستیوں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دیکھو کسی جگہ پر یوں کہا الدین و یسر، دین آسان ہے، اور کہیں ایسا کہا دین پر چلنا ایسا جیسا ہاتھ میں انگارا، دین پر چلنا ایسا جیسا ہاتھ میں انگارا۔ کہتے ماحول کو ٹچ کر کے کہا، ماحول کو ٹچ کر کے۔ اس میں میرے بھائیوں اپنے بستیوں کا ماحول، اس کے اللہ نے گشت والا عمل دیا ہے، اس کو صحیح فکروں کے ساتھ اور صحیح ترتیب کے ساتھ کریں گے، بہت جلد اللہ ہماری بستیوں کے ماحول کو انشاءاللہ پلٹا کھلا دیں گے۔ ایسے ہمارا گشتوں کا نظام، اور روزانہ جیسے کہا ایسے گھروں کی تعلیم کریں۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو بٹھاویں اور پیار محبت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ سختی نہیں۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ گھر والوں میں دین لانا ہے نا تو ان کی بے دینی جھیلنی پڑے گی، گھر والوں میں دین لانا ہے تو ان کی بے دینی جھیلنی پڑے گی۔ جی گھروں میں آدمی کو اخلاق سے رہنا پڑے گا، گھروں میں نرمی کے ساتھ رہنا، گھروں میں اخلاق کے ساتھ رہنا۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں کیسے رہتے تھے؟ امی جان کہتی ہیں نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور ہم باتیں کرتے، آپ پیارے آقا ہماری باتوں میں گھل مل جاتے تھے، اور ایسے گھل مل جاتے تھے یوں لگتا تھا کہ پیارے آقا ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہمارے مولانا جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے 8 کام خود کرتے تھے، 8 کام گھر کے خود کرتے تھے۔ امی جان فرماتی ہے میں روٹی پکاتی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ چولہا پھونکتے تھے اور آپ کی گنجان داڑھی مبارک سے میں دھواں نکلتا ہوا دیکھتی تھی۔ آپ گھر میں ایسے رہتے تھے، گھروں میں ایسے رہنا، نرمی پیار محبت درگزر، تو انشاءاللہ ہماری بات گھر والے فوراً لے لیں گے، اس سے گھروں میں دین آئے گا۔ تو ہمارا گھروں میں اخلاق کے ساتھ رہنا، ہمارا گھروں میں اخلاق کے ساتھ رہنا، جو گھر والوں کے لیے اچھا وہ سب کے لیے اچھا، جو گھر والوں کے لیے برا وہ سب کے لیے برا۔ ہم گھروں والوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں قیامت کے دن نیکی کے پلے میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ کہتے ہیں شوہر نے بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا اور بیوی نے شوہر کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا وہ نیکی کے پلے میں سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ اس میں گھروں میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، اچھے اخلاق سے گھروں میں رہنا تو انشاءاللہ گھروں میں دین آنا شروع ہو جائے گا، گھروں میں دین۔ تو روزانہ گھروں کی میرے دوستو تعلیم، مسجد کی تعلیم میں محتاج بن کر بیٹھنا، مسجد کی تعلیم میں ہم طالب بن کر محتاج بن کر بیٹھے تو ہر تعلیم میں سے ہمیں نئی چیز ملے گی، ہر تعلیم میں سے انشاءاللہ کو نئی چیز ملے گی۔ تو روزانہ ہمارے گھروں کی تعلیم، روزانہ 3 دن کہتے ہفتہ طے کر کے، حضرت جی فرما کر گئے 3 دن نہیں، خالی ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا۔ تو یہ فرمایا اپنی جامع الدین میں حاضری تھی تو ایک مستقل مجلس مسجد وار جماعت کی تھی جوہر آباد کی، تو فرمایا پوری مسجد وار جماعت ایک ساتھ 3 دن چلی جائے، ہم اس کو سہ روزہ نہیں کہتے۔ تو سہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ 2 ساتھی پرانے 8-10 دن محنت کرے، 2 ساتھی پرانے 27 دن محنت کرے اور 8-10 نئے ساتھیوں کو تیار کرے اور ان کو لے کر اپنے ساتھ جاوے، سہ روزہ اس کو کہتے ہیں۔ 2 پرانے ساتھی 27 دن محنت کرنا، 8-10 نئے ساتھیوں کو تیار کرے اور اپنے ساتھ لے کر جاوے، تو کہ سہ روزہ اس کو کہتے ہیں، تاکہ اس سے دعوت میں نیا خون آئے گا۔ دعوت میں آج کل مسئلہ ہے، مولا ابراہیم صاحب کہتے ہیں نا کام کارکنوں میں رہ گیا، نیا خون نہیں آ رہا۔ بتاؤ بدن کے اندر نیا خون نہیں آیا تو کیا ہوتا؟ کام میں نیا خون نہیں آ رہا، تو کام میں نیا خون کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں 3 دن کی برکت سے آئے گا، گھر گھر کی ملاقات کی برکت سے آئے گا کہ نیا خون آئے گا۔ تو ایسی محنت کر کے نئے ساتھیوں کو تیار کرنا اور 3 دن ہم ان کو اطراف میں لے کر جانا۔ ایسے انشاءاللہ یہ 5 اعمال ہے، بڑوں نے فرمایا ان 5 اعمالوں کو کرتے رہو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیں گے اللہ تعالیٰ. ہاں ایمان پر خاتمہ. اور مسلمان کا سب سے بڑا کام، اس سے بڑا کوئی کام نہیں، مسلمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے جس دن دنیا سے جاوے یہ ایمان کو لے کر دنیا سے چلا جائے. اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. اس کی ایک بزرگ نے پوچھا ایک بہت بڑے اللہ والے سے کہ دین میں سب سے اچھی چیز تقویٰ، تقویٰ، اور سب سے بری چیز طمع. تو اللہ کریں یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں دولت اللہ ہمیں وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے. کسی نے علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری زندگی کامیابی کا سب سے بڑا دن کون سا؟ جس دن تیرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے، ایمان کے ساتھ. اور بڑی کہتے ہیں دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت کی محنت کرتے 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 جس دن اللہ کا بلاوا آیا ہم ایمان کو لے کر دنیا سے چلے جاوے. اور اس وقت میرے بھائیوں امت کا بہت بڑا مسئلہ ایمان پر خاتمے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آئے اور یہ کہا کیا بات ہے، میں امت کو ایمان دے کر آیا تھا اور امت ایمان کے بغیر آ رہی ہے، امت ایمان کے بغیر آ رہی ہے. اللہ نے ایسے اعمال، ایسی محنت، ایسے اعمال دیے ہیں. تو بڑوں نے اللہ کی ذات سے امید وابستہ کر کے کہا ان عملوں کو کرتے رہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائے. میں اس کی نیت کرے بھائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کو میرے بھائیوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرو. ہم دعوت کے کام میں اسی لیے لگے ہیں تاکہ سنت اور شریعت ہماری زندگی کے اندر آ رہے. ہم نمازوں کا اہتمام، اذان ہو گئی اب کوئی کام نہیں، سارے کام چھوڑ دو. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ کا حکم سب سے بڑا، سارے کام چھوڑ دو اور وضو کر کے میرے دوستو اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. پہلی سب ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کام کرنے والے کی پہلی سب چھوٹ جائے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، میری پہلی سب کیوں گئی، میری پہلی سب کیوں گئی. تو روزانہ ہم لوگ اللہ کرے تکبیر اولیٰ صف اولیٰ کے ساتھ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر کی پابندی کریں. اللہ نے زبان دی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، مناجات اللہ سے مناجات کریں. ایسے ان فکروں کے ساتھ میرے بھائیوں ہم زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. بھائی چند ضروری اعلانات ہیں، ساتھی دھیان سے سنیں. مہمان جماعتیں ہمارے ضلع کے اندر کام کر رہی ہیں اور جن علاقوں میں بھی جماعت پہنچے خوب ان کا ساتھ دے، ملاقاتوں میں، ان کے تعلیم میں، ان کے تشکیلوں میں خوب ساتھ دیں گے نا بھائی. اور ہمارے شہر کے اندر بھی جماعتیں ہیں، مہمان جماعتیں. ایک جماعت محمدیہ حلقہ رنگنال پیٹ کے اندر کام کر رہی ہے، وہاں کے جو بھی ساتھی ہیں جس مسجد میں بھی جماعت رہے گی ساتھ دینے کی کوشش کریں. اور ایک جماعت شاہ محمد الیاس حلقہ سنتا پیٹ حلقے کے اندر کام کر رہی ہے. انشاءاللہ آگے کا رخ ان کا چکمگلور کی جماعت ہے، آگے کا رخ ان کا وینکٹاچلم منڈل میں جائے گی انشاءاللہ. تقاضا ہے وینکٹاچلم منڈل کے ساتھیوں کا انشاءاللہ وینکٹاچلم منڈل میں جائے گی. وہاں کے ساتھی منڈل کے ساتھی بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں. اور جس بستی میں بھی جماعت پہنچے گی ساتھ خوب دیں گے نا بھائی. اور ایک جماعت انصار حلقے کے اندر کام کر رہی ہے گاندھی نگر، اور حلقے کے ساتھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں. وہ ساتھی بھی وہ جماعت کو خوب ساتھ دیں. اس کے بعد اپنا متعلقہ انصار حلقے کا متعلقہ منڈل گوڈور کے اندر جائے گی. بدھ کے دن سے آنند کی جماعت یہ ہے نا گوڈور کے اندر جائے گی. اور ایک جماعت کہ گودرا لونا واڑہ کی کاولی کے اندر کام کر رہی ہے اور کاولی کے ساتھی بھی پہنچے ہیں. اور ہمارے نیاز الدین بھائی ہمارے یوسف بھائی کے ساتھ جو آئے ہیں، کاولی کے اندر بھی ایک جوڑ ہو رہا ہے عیسائی بہت بڑا مجمع، وہاں بھی سنا ہے، معلوم ہوا ہے کہ وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں ہے نا ساتھی جڑے ہوئے ہیں. وہاں بھی ہے چند ساتھی یہاں پر بھی آئے ہیں کہ وہ ساتھی پہنچے، جماعت جہاں بھی ہو ان کا ہے نا ساتھ دیں. اور ایک جماعت باڈولی کی حضرت جس جماعت کی نصرت میں آئے ہیں
وہ جماعت اسی حلقے کے اندر ہے، ہدا حلقے کے اندر، اور ماشاءاللہ وہاں سے جماعت بھی اس سے پہلے آنند کی جماعت کام کی تھی، ایک نگد جماعت تیار ہے، اور اس حلقے میں باڈولی کی جماعت کام کرے گی اس حلقے کے اندر، وہاں کے ساتھی بھی خوب ساتھ ہیں۔ اور حضرت کہ ہے نا اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں 2 دن کے لیے، حضرت کا کل دن بھر کا پروگرام ہے، حضرت کی صحت کے واسطے دعائیں بھی کرے، اور ہے نا حضرت جس حلقے کے اندر بھی ہو اس حلقے کے اطراف اور اکناف کے ساتھی وہاں پر پہنچ جائیں۔ یہ حضرت کی قیمتیں باتیں کہ ہے نا ہمارے لیے ایک تو ہے نا ہمارے لیے بھی فائدہ فیض کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کل فجر کے ہے نا فجر میں آ کر خبا حلقہ ڈونکے کے اندر حضرت کی بات ہوگی، کل ظہر کے میں محمدیہ حلقہ رنگنائے کلپیٹ کے اندر شاہ محمد الیاس انعام الحسن مسجد کے اندر حضرت کا پروگرام ہے، کل مغرب میں کہ شاہ محمد الیاس حلقہ بادشاہ مسجد کے اندر مغرب میں حضرت کا پروگرام ہے، اور کل عشاء میں آ کر انصار حلقہ کہ انصار مسجد کے اندر حضرت کا پروگرام ہے۔ اطراف اور اکناف کے حلقے کے ساتھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، حضرت کے طبیعت کے اعتبار سے انشاءاللہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ مولا ہم آپ کے دربار کے اقراری مجرم ہے، آپ کے در کے معافی کے بھکاری ہے۔ مولا آپ کے در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جاویں؟ مولا جاویں تو کہاں جاویں اور مانگے تو کس سے مانگے؟ اے کریم آقا آپ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے۔ اے کریم آقا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ ہے، رحیم سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ مولا ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے، ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے۔ مولا ہمیں گناہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، ہمیں گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا ہے۔ مولا موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے اور گناہ کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما، ہمیں گناہوں کی نفرت عطا فرما۔ مولا چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے، گناہوں کے خیالات سے، تنہائی کے گناہوں سے مولا ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ہمیں صاف ستھری زندگی جینا نصیب فرما، تقوی، طہارت، عفت، پاک دامنی عطا فرما دے۔ اے کریم آقا ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر عطا فرما، آخرت کا غم عطا فرما، ہمارے ایمان نے کمال پیدا فرما، ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما، ہمارے تقوی میں کمال پیدا فرما، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دے، صفت احسان والی نماز ہمیں نصیب فرما دے۔ اے کریم آقا ہمیں تیری عالی ذات کا ذاتی تعلق عطا فرما، کثرت ذکر پر ہماری مدد فرما۔ مولا تیری معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمیں اخلاق کریمانہ اخلاق عطا فرما، اخلاق حمید عطا فرما، مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے کریم آقا ہمیں دین کی محنت کے لیے موت تک قبول فرما، ہماری موجودہ نسلوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو، امت کے ہر فرد کو اور امت کے ہر طبقے کو مولا دعوت پر مجتمع فرما اور اس سے عالمگیر ہدایت کے وجود میں آنے کا اپنے کرم سے ذریعہ بنا۔ مولا تو ہوا بھی سب کو دیتا ہے، تو پانی بھی سب کو دیتا ہے، مولا ہدایت بھی سب کو دے دے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا کہ تیری بے پناہ مخلوق انسان کمزور ہے، اس سے کانٹا چپ جاتا ہے، تل ملا جاتے ہیں، اگر ان کو ایمان نہ ملا، ہدایت نہ ملی، یہ کمزور انسان وہ جہنم کی بھیانک آگ جو پتھروں کو پگھال دیا کرتی ہے، اس میں کمزور انسان کیسے جلے گا؟ اے کریم آقا ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اقوام عالم کے واسطے ہدایت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، دنیا کو ہدایت کا گہوارہ بنا دے،
دنیا کو مولا امن و امان کا گہوارہ بنا دے، امت کے ہر فرد کو، ہر طبقے کو قبول فرما لے مولا۔ اس شہر میں اپنا خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، اس شہر کو مدینہ پاک کا نمونہ بنا دے، ایک ایک گھر کو صحابی کے گھر کا نمونہ بنا دے، یہاں ہماری ایک ایک ماں بہن کو حضرت فاطمہ زہرا کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما، یہاں کے جوانوں کو مولا قبول فرما لے، علماء کو، عوام کو، ہر ایک کو قبول فرما لے، اس شہر کو مولا مدینہ پاک کا نمونہ بنا دے، مساجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے، کام کی اور کام کی پوری پوری حفاظت فرما، کام کی اور کام کی خوب ترقی عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، پورا مجمع امید کے ساتھ تیری چوکھٹ پر آیا ہے، سخی کے در سے بھکاری خالی نہیں جاتا، اس سخی کی شان کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ مولا آپ سخیوں کے سخی ہو اور آپ داتاؤں کے داتا ہو، آپ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہو، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہو، یہ الگ بات ہے مولا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا تو بہت آتا ہے، آپ کو نوازنا تو بہت آتا ہے۔ آپ نے نمازنے کا ارادہ کیا، جنید کو اکھاڑے سے نکالا اور مالک بن دینار کو شراب خانوں سے نکالا، فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کے صف میں سے نکالا، حبیب ازمی کو سود خوروں کے صف میں سے نکالا اور اپنا مقرب بنا دیا۔ مولا ہم 15ویں صدی کے غریبوں کو، ہم 15ویں صدی کے فقیروں کو مولا ہماری جھولیاں خالی ہے، ہمیں بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما، ہمیں نواز دینے کا فیصلہ فرما۔ اور اب پورا مجمع امید کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پسار کر بیٹھا ہے، اور اب پورے مجمع کی من کی مرادیں اور ان کے دل میں چھپی ہوئی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما، نامراد واپس نہ فرما، ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما۔ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے، ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ میں مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کا جوڑ حضرت کے آخری دن سفر کا 15ویں دن مسجد خدا کے اندر ہوگا۔ سارے ساتھی اپنے اپنے مسجد وار جماعت کے ساتھی ملے کر مسجد خدا پہنچنے کی کوشش کریں اور